اور اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں خطیب صداقت عالی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ کا کہ تشریف لائیں اور محفل فضائل کو خطاب فرمائیں۔ باواد بلند نعرہ صلوات۔ حضرات السلام علیکم۔ ابھی آپ نے بہترین تقریر سماعت فرمائی اور سارے فضائل مولانا عباس ارشاد صاحب نے مولا علی تھے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائے، اور آپ حضرات نے فضائل کو فضائل ہی کی طرح سے سنا۔ اور یہ بھی بات آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دو چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، ایک مسائل اور ایک فضائل۔ دیکھیے، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ خانہ کعبہ کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ مسئلہ اس وقت تک مسئلہ بنا ہی نہیں ہے جب تک اس پر فضائل کی مہر 13 رجب کو نہیں لگا دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ فضائل ہی سے ہے۔ اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ صاحب کب تک فضائل پڑھے جائیں گے، کب تک فضائل پڑھے جائیں گے، تو فضائل کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اللہ ہے تب تک تو سننا ہی پڑے گا۔ دیکھیے، بالکل سامنے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ ذکر علی ابن ابی طالب ہے کہ جسے عبادت قرار دیا گیا ہے، اور ذکر اور ذاکر کا فلسفہ یہ ہے کہ جب سے ذاکر ہوتا ہے تب سے ذکر ہوتا ہے، اور جب تک ذاکر رہتا ہے تب تک ذکر رہتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے جو فضائل بیان ہو رہے ہیں آج ہمارے سامنے، تو زمانہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب 1400 برس سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیے، 1400 برس سے سنتے نہیں چلے آ رہے ہیں، 1400 برس سے آپ کی سمجھ میں آنے لگا ہے۔ علی کے فضائل 1400 برس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب سے ذاکر ہے تب سے ذکر ہے، اور جب تک ذاکر رہے گا تب تک ذکر رہے گا۔ علی کے ذاکر خالی ہم ہی اور آپ نہیں ہیں، بلکہ اگر ذکر کو دیکھا جائے تو 3 طریقے سے ذکر ہوتا ہے، یا نثر میں ہوتا ہے، یا نظم میں ہوتا ہے، اور پھر یا کتابی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر کتابی شکل میں دیکھیں تو خود اللہ ذکر علی کر رہا ہے، اگر نثر میں دیکھیں تو رسول اللہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور ذکر علی کر رہے ہیں، اور اگر نظم میں دیکھیں تو جبرائیل کا قصیدہ موجود ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم کے ذاکر جبرائیل نظر آتے ہیں، نثر کے ذاکر ختمی مرتبت نظر آتے ہیں، اور کتابی شکل میں جو ذکر کیا ہے وہ خود اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور جب اللہ نے ذکر کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نمازی نہیں ہے، اللہ روزہ دار نہیں ہے، اللہ حاجی نہیں ہے، اللہ صحابی نہیں ہے، مگر علی کا ذاکر ہے۔ اور جب ذاکر ہے تو جب سے ذکر ہے تب سے ذاکر ہے، اور جب سے ذاکر ہے تب سے ذکر ہے۔ جب تک ذاکر رہے گا تب تک ذکر رہے گا، یعنی جب سے اللہ ہے تب سے ذکر علی ہے، اور جب تک اللہ رہے گا تب تک تو ذکر علی کرنا ہی پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ صاحب ذکر علی کب تک سنتے رہیں، تو ان سے بس ایک ہی بات کہنا ہے کہ اسی لیے اللہ خود ذاکر ہو گیا تاکہ تم مرتے رہو اور ذکر علی قائم رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات آج کی یہ تاریخ کہ جو آپ حضرات کے سامنے ہے، یعنی 12 رجب، وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بیت الشرف سے نکلیں اور خانہ کعبہ تک آئیں۔ یہ رات جو گزر رہی ہے، یہ رات فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ میں گزاری، اور دیوار حرم کے قریب آئیں، اور دیوار حرم کے قریب آنے کے بعد فاطمہ بنت اسد نے دیوار حرم کو پکڑ کے آواز دی کہ پروردگار، تجھے اس مولود کا واسطہ کہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان فرما۔ اور جدار حرم مسکرائی، نیا در بنا، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں، مولا علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 3 دن کے بعد ختمی مرتبہ تشریف لائے، اور جب حضرت ختمی مرتبہ تشریف لائے اور خانہ کعبہ سے باہر آئے تو پھر ہاتھوں پر مولا علی تھے، علی کو لیے ہوئے خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے۔ زمانے نے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہ اسے علی کہتے ہیں، اور اس نے آسمانی صحیفوں کی تلاوت کی، توریت بھی سنائی، زبور بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، قرآن بھی سنایا۔ بس عزیزان محترم پڑھ چکا۔ بس ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے کہ آج
سارا مکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک بی بی کھڑی ہوئی تھی اور دیوار پھٹ رہی تھی۔ دیکھیے پھٹتی ہوئی دیوار کو دیکھنے کے بعد بھی فاطمہ بنت اسد کے لیے کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ بنت اسد نے ایک قدم بھی پیچھے ہٹایا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد پیچھے نہ ہٹی، بلکہ جب دیوار حرم پھٹی ہے تو یہ فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی۔ یہ پھٹتی ہوئی دیوار کو ایک بی بی دیکھ کے آگے بڑھ رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے، تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ شہزادی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ دیوار اگر مسکرانے لگے تو ہر آدمی پیچھے ہٹتا ہے۔ آپ کو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا تو شاید جواب ملے کہ اگر کسی فرار کی ماں ہوتی تو قدم پیچھے ہٹاتی۔ میں حیدر کرار کی ماں ہوں، میرے پیچھے قدم ہٹانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں، جب یہ آواز آئی کہ فاطمہ اندر چلی آؤ۔ دیکھیے فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئیں، خانہ کعبہ کی دیوار اپنی جگہ واپس آئی اور پھر حضرت علی کی ولادت ہوئی، اور جب حضرت علی کی ولادت ہو گئی تب خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جانے لگا۔ دیکھیے بس ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، دو لفظ عربی میں ملتے ہیں، ایک دار کا لفظ ملتا ہے، ایک بیت کا لفظ ملتا ہے۔ دار کے معنی بھی گھر کے ہیں اور بیت کے معنی بھی گھر کے ہیں۔ خانہ کعبہ کو آج سارا زمانہ بیت اللہ کہتا ہے، دار اللہ نہیں کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دار اللہ کچھ اور ہے، بیت اللہ کچھ اور ہے۔ جب دار اللہ کو ہم نے دیکھا کہ دار اللہ کیا ہے یا دار کیا ہے، تو دار کے معنی ملے گھر کے اور بیت کے معنی بھی ملے گھر کے، مگر ایک ذرا سا فرق ہو گیا۔ دار اس گھر کو کہتے ہیں کہ جو گھر ویران ہوتا ہے، اور بیت اس گھر کو کہتے ہیں کہ جہاں گھر کے ساتھ گھر والا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے گھر کے ساتھ گھر والا بھی ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ کہلاتا ہے، دار اللہ نہیں کہلاتا۔ یہ بیت اللہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جب بیت ہے تو اہل بیت بھی ہے، اگر اہل بیت نہ ہوتا تو یہ بیت نہ ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ مکے میں بیت محفوظ ہے، پردہ غیب میں اہل بیت محفوظ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ بس عزیزوں، علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور زمانہ پریشان ہوا، اور ایک بات یہ کہی گئی کہ صاحب یہ کون سی بات تھی، اور یہ تو اتفاق تھا کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو۔ بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اتفاق تھا کہ خانہ کعبہ میں مولا علی پیدا ہو گئے۔ میں کہوں گا دشمن کو ہمیشہ اتفاقی نظر آتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ایسے موقع پر کوئی بی بی اپنے گھر سے نہیں نکلتی جس موقع پر فاطمہ بنت اسد نکلی ہیں۔ یہ بھی ایک اتفاق تھا، اور آئیں تو خانہ کعبہ ہی تک آئیں، یہ بھی اتفاق تھا، اور خانہ کعبہ کے قریب آئیں تو دروازے پر نہیں گئیں بلکہ دیوار کی طرف آئیں، یہ بھی ایک اتفاق تھا، اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک در بن گیا، یہ بھی ایک اتفاق تھا۔ پھٹتی ہوئی دیوار کو دیکھ کے پیچھے نہ ہٹیں، یہ بھی اتفاق تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں، یہ بھی اتفاق تھا۔ زمانہ چکر لگاتا رہا اور قفل دروازے کا نہ کھل سکا، یہ بھی اتفاق تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد 3 دن تک رہیں، یہ بھی اتفاق تھا۔ سارا مکہ جمع ہو گیا لیکن علی ابن ابی طالب کے گھر سے کوئی نہ آیا، یہ بھی اتفاق تھا۔ 3 دن کے بعد آئے تو ختمی مرتبت آئے، یہ بھی اتفاق تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے، یہ بھی اتفاق تھا۔ جب نکلے تو علی کو لے کے نکلے، یہ بھی اتفاق تھا۔ آپ نے غور فرمایا ہر جگہ صرف اتفاق ہی اتفاق نظر آ رہا تھا، تو میں نے بھی کہا خدا کرے ایسے ہی اتفاق روز محشر بھی ہو جائے کہ ہم اتفاق سے جنت میں چلے جائیں، آپ اتفاق سے جہنم حاصل ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے بس۔ عزیزان محترم، شعراء حضرات بھی آ گئے ہیں اور مومنین بھی جمع ہو گئے ہیں، لہذا بہت دیر تک مجھے آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا ہے، اور بس میں بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور آل محمد کی خدمت میں اور خصوصاً امام آخر کی خدمت میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے، تمام شعراء حضرات کی طرف سے، تمام سامعین کی طرف سے، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی مبارکباد پیش کریں ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے سے۔